بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے ارشادات ذکر نہ کرنے والوں کے لیے، کیا ایمان والوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد کے واسطے جھک جائیں؟ پہلے سے منافقوں کا ذکر ہے، ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا، پس اس نے ان کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا۔ یہ لوگ شیطان کا گروہ ہے، خوب سمجھ لو یہ بات۔ محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارے والا ہے۔ پھر جب جمعے کی نماز پوری ہو چکے تو تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، یعنی دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح تک پہنچ جاؤ۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور اولاد اللہ کے ذکر کی یاد سے غافل نہ کرے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے والے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو دنیا ہی میں ختم ہو جانے والی ہے اور اللہ کی یاد آخرت میں کام دینے والی ہے۔ یہ کافر لوگ جب قرآن کا ذکر سنتے ہیں تو شدت عداوت سے ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھسلا کر گرا دیں گے، اور کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو مجنون ہے۔ فائدہ: نگاہ سے پھسلا کر گرا دینے کا مطلب یہ ہے دشمنی کی زیادتی، جیسا کہ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ ایسا دیکھ رہا ہے کہ ابھی کھا جائے گا۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے اور روگردانی سے اعراض کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے۔ جب خدا کا خاص بندہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ کافر لوگ بولتے پر بھیڑ لگانے کو جاتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور آپ اپنے رب کا نام لیتے رہے اور سب سے تعلقات منقطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہے۔ منقطع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تعلق کے مقابلے میں سب مغلوب ہو، اور اپنے رب کا صبح و شام نام لیتے رہا کیجئے، اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے، اور رات کے بڑے حصے میں اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ مراد اس سے تہجد کی نماز ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں، دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک باری دن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو برے اخلاق سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے، یعنی ذکر کیا کیجئے۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کی عذاب سے بچائیے۔ جب تم نماز خوف جس کا پہلے سے ذکر ہے پوری کر چکو تو اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤ، کھڑے بھی، بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، کسی حال میں بھی اس کی یادوں، اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ منافقوں کی حالت کا بیان ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا نماز ہونا دکھلاتے ہیں اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے مگر یوں ہی تھوڑا سا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں آپس میں عداوت اور بغض پیدا ہو جائے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی ان بری چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟
اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، جس سے خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں، اور پکارا کرو اس کو یعنی اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ تم لوگ پکارتے رہو اور اپنے رب کو عاجزی کرتے رہو، اور چپکے چپکے بھی، بے شک الحق تعالی شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور دنیا میں بعد اس کی اصطلاح دی گئی فساد نہ پھیلاؤ، اور حق تعالی شانہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ عذاب سے اور طمع کے ساتھ رحمت میں، بے شک حق تعالی شانہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں کے بہت قریب ہے۔ اللہ ہی کے واسطے ہے اچھے اچھے نام، پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو یعنی رحمان رحیم، اور اپنے رب کی یاد کیا کر اپنے دل میں اور دائمی آواز سے بھی، اس حالت میں کہ عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی ہو، ہمیشہ صبح کو بھی اور شام کو بھی، اور غافلین میں نہ ہو۔ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیاتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے، اور وہ اپنے اللہ کی توکل کرتے ہیں۔ آگے ان کی نماز وغیرہ کے ذکر کے بعد ارشاد ہے، یہی لوگ سچے ایمان والے، اور ان کے لیے بڑے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو ہدایت فرماتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی خاصیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے وہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے لیے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجئے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، محض ان کی رضا جوئی کے لیے، اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پاوے۔ رونق سے مراد یہ ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائے تو اسلام کو فروغ ہو، اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانے جس کے دل میں ہم نے اپنے یاد سے غافل کر رکھا ہو، یعنی جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہو، اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے، اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔ اور ہم دوزخ کو اس روز یعنی قیامت کے دن کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا۔ یہ تذکرہ ہے کہ آپ کے پروردگار کی مہربانی فرمانے کا اپنے بندے زکریا علیہ السلام۔ پھر جب کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا، اور پکارتا ہوں میں اپنے رب کو، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ ہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ارشاد ہے، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ ان سے کیجئے جب کہ پکارا انہوں نے اپنے رب کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، آپ سب مہربان سے زیادہ مہربان ہیں۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے اور یہ سمجھے کہ ہم ان پر داروگیر نہ کریں گے،
پس انہوں نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں قصوروار ہوں۔ اور زکریا علیہ السلام کا ذکر کیجئے، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے لاوارث نہ چھوڑو، اور یوں تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث آپ ہی ہیں۔ بے شک یہ سب انبیاء جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے، نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور پکارتے تھے، ہم کو ثواب کی رغبت اور عذاب کا خوف کرتے ہوئے، اور تھے سب کے سب ہمارے لیے عاجزی کرنے والے۔ اور آپ جنت وغیرہ کی خوشخبری سنا دیجئے ایسے خشوع کرنے والوں کو جن کا یہ حال ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ قیامت میں کفار سے گفتگو کے ذیل میں کہا جائے گا، کیا تم کو یاد نہیں میرے بندوں کا ایک گھر وہ تھا جو بیچارے ہم سے یوں کہا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرما دیجئے، آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ پس تم نے ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ اس مشغلے نے تم کو ہماری یاد بھی بلا دی، اور تم ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ میں نے آج ان کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہی کامیاب ہوئے۔ کامل ایمان والوں کی تعریف کا ذیل ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر نہ خرید غلفت میں ڈالتی ہے نہ فروخت، اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم 1000 فائدے بھی ذکر کے کسی انسان کو سنا دو تو وہ ذکر کرنے والا تب بھی نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ پاک توفیق دے وہ ایک فائدہ بھی سنا دو تو بھی وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے گا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو 12 منٹ کی ویڈیو میں اتنے ذکر کے وہ سنائے کہ اللہ پاک کے کتنے ارشادات ہیں ان محفلوں کے لیے جو بغیر اللہ کے ذکر کے گپ شپ کرتے ہیں، مطلب وہ محفلیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، وہ انسان جو بالکل اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ پاک نے کیا کیا ہی ارشادات واضح فرمائے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کے دل میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کس طرح کرے یا کیا ہے اللہ کا ذکر، تو سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اتنا بڑا ذکر ہے۔ اللہ پاک اس کے اہتمام ہمیں نصیب فرمائے۔ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام کو جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے تو قبر میں اس طرح اٹھایا جائے گا جیسے 14ویں رات کی چاند، اس طرح اس کا چہرہ چمکے گا، اور اللہ پاک اس کے برکت سے دنیا میں بھی اس کا دل نورانی ہوگا اور اس کا چہرہ بھی نورانی ہوگا، اس کے چہرے میں جو ہے نا نور ہوگا۔ اور ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھنے سے جنت میں کھجور کا درخت اللہ پاک اگائے گا آپ لوگوں کے جنت میں۔ اور ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جو بندہ ایک بار اسے کہتا ہے اس کے اعمال نامے میں 1,24,000 یا 1 لاکھ سم تھنگ کم و بیش میں اللہ پاک معاف فرمائے 1 لاکھ سے زیادہ نیکیاں تھی اس کی۔ اور جو بندہ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، جو بندہ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ یہ حدیث کی باتیں ہیں، حق اور سچ ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ اور چوتھا کلمہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہے چوتھا کلمہ، جو بندہ بازار میں پڑھتا ہے اس کے اعمال نامے میں 20 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جو بندہ ایک بار پڑھے گا، جو 2 بار پڑھے گا تو اس طرح 40 لاکھ نیکیاں اسی طرح بڑھتی جائے گی۔ تو
اس لیے اس حدیث میں بیان ہوا کہ ذکر بہت بڑی چیز ہے، تو یہ ہے بہت بڑی چیز، اتنے بر کرنے کیا اس کے 5 کچھ سیکنڈ کی مشقت پہ اتنی بر کرنے کیا ملتی ہے، جو کہ میرے خیال سے کسی عبادت پر اتنی نہیں ملتی۔ تو اتنا عظیم نعمت ہے ذکر جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ اتنی سخت واردیں بھی نازل ہوئی ہے، جو بندہ ذکر نہیں کرتا اس کا وہ اتنا افسوس میں، وہ قیامت کے دن مثلا قبر میں یا قیامت کے دن آدمی کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا، اس کو صرف ایک چیز کا افسوس ہوگا، اسے یہ افسوس ہوگا اس لمحے کا جو لمحہ اس نے اللہ پاک کے ذکر کے بغیر گزارا ہوگا۔ تو بس اور بھی ذکر کے فوائد جو ہے نا میرے چینل پر ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہے حدیث کے حوالے سے، اور بھی بہت فضائل ہے ذکر کے، آپ وہ اور بھی ویڈیوز چیک کر سکتے ہیں۔ باقی توفیق اللہ پاک کے پاس ہے، اتنی بڑی قیمتی دولت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کی کثرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔